آج ہم بات کریں گے ترکش زبان سیکھنے کے لیے 4 طریقے کون سے ہیں۔ ترکی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ترکش زبان کا کردار 80% کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکش زبان کون کون سے طریقوں سے سیکھی جا سکتی ہے؟ جی کلیم اللہ، آج آپ کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ دیکھیں، جب ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو بیریئر ہوتا ہے وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بیریئر کو کراس نہیں کر پاتے تو ہم کبھی بھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اردو زبان بولی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگلش لینگویج جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ تو آفیشیل لینگویج کے طور پر اردو اور انگلش دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جب دبئی، یو اے ای اور اس کے ساتھ سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر اردو اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش دونوں ہی زبانیں یوز ہوتی ہیں۔ اور آپ زیادہ تر کیونکہ لیبر یا بزنس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا واسطہ جو زیادہ تر لوگوں سے پڑتا ہے وہ یا تو اردو جانتے ہیں یا انگلش سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سعودی عرب میں یا دبئی میں عربیوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عربی لینگویج انہیں سیکھنا پڑی شروع میں۔ اسی طرح سے اگر آپ یورپ کے کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے لینگویج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بول سکتے ہیں۔ تو ٹرکی میں جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف 2 سے 5%، میں نے کہا 2 سے 5% لوگ جو ہیں وہ صرف ٹرکش انگلش بولتے ہیں، باقی 95% جو ہے وہ ٹرکش زبان بولتے ہیں۔ اب اس میں وہ بھی انگلش کچھ سیکٹرز کے اندر جو بزنس ہے، ٹریڈنگ آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم سیکٹر ہے یا ہوٹل انڈسٹری ہے، اس میں یا ٹرانسپورٹ میں جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹورزم یا ٹریول سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے۔ تو اسی انڈسٹری میں بہت سے لوگ جو ہے انگلش کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ٹرکش سوسائٹی میں رہنا ہے، کوئی بھی آپ نے ہول سیل کا بزنس کرنا ہے، ریٹیل کا بزنس کرنا ہے یا فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو لینگویج بیریئر جو ہے اس کو کور کرنا پڑے گا۔ جب بھی کسی ملک میں آپ مائیگریٹ کرتے ہیں تو 2 طرح کے بیریئر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ پہلا بیریئر ہے لینگویج کا اور دوسرا بیریئر ہوتا ہے کلچر کا۔ کیونکہ لینگویج بیریئر آپ 3 4 6 مہینوں کی محنت کے بعد آپ کافی زبان سیکھ جاتے ہیں، لیکن کلچرل بیریئر جو ہے اسے توڑتے توڑتے آپ کو 2 3 4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، سسٹم ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، بہت سے معاملات ہیں اس سوسائٹی میں، جو ہے رہن سہن کا طریقہ کار کیا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، چھوٹوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کلچر میں جو ہے عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، مردوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، کن الفاظ کا تبادلہ کیا جاتا ہے، کن کا نہیں کیا جاتا، کیسے اٹھا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے سویا جاتا ہے، کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، کسی کے ہاں شادی میں شرکت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے سیکھتے سیکھتے ایک ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے، تو پھر آپ 3 4 سال کے عرصے کے بعد ایک سوسائٹی میں آپ مرگ ہو پاتے ہیں یا جذب ہو سکتے ہیں یا ان کے اندر گل مل کر رہ سکتے ہیں۔ تو 4 مختلف طریقے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ کورس جو ہے ایک کتاب خریدیں گے تو جس کو آپ پڑھیں، وہ کتاب یا تو وہ اردو سے ہو سکتی ہے ٹرکش زبان میں، وہ آپ پاکستان میں خرید سکتے ہیں کہ اردو زبان ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹرکش زبان لکھی ہوئی ہے، تو آپ ٹرکش اور اردو کی زبان، یا پھر یہ ہے کہ انگلش اور جو ہے ٹرکش کی بک آپ کو مل جاتی ہے، وہ آپ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے دیکھنے والوں کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو بک ہے وہ شیئر کی ہے گروپس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جن لوگوں کے ہمارے پاس نمبر رجسٹرڈ تھے ان لوگوں کو ہم نے بھیجی ہے۔ اگر آپ کو یہ بک چاہیے ٹرکش لینگویج کی تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، ہمارا ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو ہے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے نمبر پر واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ای میل پہ بھی سینڈ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہوگا
فری آف کاسٹ ہوگا۔ یقین جانیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے فائدہ ہی ہوگا۔ ہم انفارمیشن کی شکل میں یا مٹیریل کی شکل میں جو بھی آپ کو دیں گے وہ فری آف کاسٹ ہے، اس میں ہم کسی سے کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے۔ تو جتنی بھی ہماری کیپیسٹی ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو آپ بھائیوں کی خدمت ہو سکتی ہے، جو ہمارے پاس نالج ہے، جو ریسورسز ہیں، اس سے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے بک کا، آپ نے بک پڑھنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، پروننسیشن کا مسئلہ آئے گا تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل جو ہے، ڈفرینٹ یوٹیوب چینل پہ آپ لکھیں ٹرکش لینگویج کورس، تو آپ کو بہت سے جو ہے ٹرکش لینگویج سکھانے والے چینلز آ جاتے ہیں۔ ان میں سے لیسن 1 سے شروع کریں، بک آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سکھا رہے ہیں، تو دوسرا طریقہ جو ہے پروننسیشن کا آپ کا کور ہو جائے گا یوٹیوب سے۔ تو یہ دونوں طریقوں سے آپ فری لینگویج سیکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے۔ اگر آپ ٹرکی آنے سے پہلے ایفرٹ نہیں کریں گے تو ٹرکی آنے کے بعد آپ کی مشکلات دگنی ہو جائیں گی یعنی ڈبل ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مہینہ، 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے سے زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو آن لائن سروسز ہیں، جو آن لائن ٹیوٹر ہیں، ان کی سروسز لے سکتے ہیں۔ وہ تقریباً آپ سے چارج کریں گے $15 یا $10 سے $15 پر آور کے حساب سے، جو ہے نا وہ آپ سے آن لائن چارج کرتے ہیں۔ تو یہ آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہے، نیپال میں ہے، یا کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، تو آپ آن لائن ہی ٹیوٹر ہائر کر کے اس کو پیمنٹ کر کے اس کے ساتھ ٹائمنگ سیٹ کر کے آپ آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے۔ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ دنیا میں کہاں پر بھی ہو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی انٹینشن ہو تو۔ چوتھا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ ٹرکی آتے ہیں تو یہاں پر آپ اکیڈمی میں، کسی بھی اکیڈمی میں داخلہ لے کر روزانہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی کلاس آپ لے سکتے ہیں۔ تقریباً $60 سے $70 جو ہے وہ تقریباً منتھلی چارج کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے 3 سے 4 مہینوں میں آپ ایک اچھی ٹرکش لینگویج سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لکھی جاتی ہے جیسے انگلش الفابیٹس ہیں انہی میں لکھی جائے گی، 2-3 الفابیٹس کا فرق ہے۔ پڑھنا بھی آسان ہے، لکھنا بھی آسان ہے، بولنے میں اردو لینگویج کے اندر جو ہے تقریباً 25% جو ہے ٹرکش لینگویج جو ہے اس کے یعنی ترکش زبان کے الفاظ ہیں، جیسے بازار ہے، دشمن ہے، باجی ہے، سرحد ہے، اسی طرح سے دوست ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں سارے، دوست ہے، دشمن، بازار، باجی، سرحد، اسی طرح سے مختلف الفاظ جو ہیں وہ ٹرکش لینگویج سے لیے گئے ہیں۔ تو اردو بذات خود جو ہے، اردو یعنی اردو فوج سے نکلا ہے، یعنی ٹرکش زبان سے نکلا ہے۔ اردو کا مطلب ہوتا ہے فوج، اور جب سلطنت عثمانیہ کے وقت میں اس وقت آئی وہاں پر فوج، یہ ہندوستان میں اور اس سارے علاقے پہ جب وہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے آ کے وہاں پر فتوحات کی اور مسلم جو ہے وہ سلطنت قائم کی، تو اس میں سلطنت عثمانیہ میں بہت سے لوگ جو تھے ترکی سے تھے، ایران سے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آذربائیجان اور اسی طرح سے مصر سے اور مختلف عرب ممالک سے۔ تو اردو زبان جو ہے فوج کی ایک زبان تھی، جس میں ہر جگہ سے مختلف لوگ تھے، کچھ عربی بولنے والے تھے، کچھ فارسی بولنے والے تھے، کچھ جو ہے ٹرکش بولنے والے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں مل کر جو ایک زبان اس وقت مارز وجود میں آئی، اس کو اردو کہا جانے لگا۔ تو اردو دراصل فوج کی زبان ہے، جو بعد میں ہندوستان پاکستان کے اندر یہ ایک باقاعدہ جو 1000 سال تک اردو زبان کی شکل میں رہی، اور آج بھی ہندی جو ہے وہ اردو کا ہی سمجھ لیں 80 سے 90% وہ حصہ ہے جس کو ہندی میں بدل دیا گیا ہے، کیونکہ پورے ہندوستان میں وہ ہندی زبان ہی سمجھی جاتی ہے جو اردو سے ہی مارج وجود میں آئی، اور اسی طرح پاکستان میں اردو۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ 1500 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ اردو کو سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں۔ میں 1500 ملین لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ آسانی سے ٹرکش لینگویج سیکھ سکتے ہیں 4 طریقوں سے، جن میں 2 طریقے تو فری ہیں۔ پہلا طریقہ کون سا ہے کہ آپ بک خرید سکتے ہیں، ہم آپ کو فری میں بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس جو بک ہے ہم آپ کو گفٹ کر سکتے ہیں، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی بھی ٹرکش لینگویج کے کورسز جو دے رہے ہیں، ٹریننگ فری میں دے رہے ہیں، آپ وہاں پہ ویڈیوز دیکھ کر وہاں سے لے سکتے ہیں پروننسیشن، اور ڈیلی کا 1 لیسن لیں، 2 لیسن لیں۔
تیسرا طریقہ آن لائن ٹیوٹر آپ ہائر کر سکتے ہیں، اور چوتھا طریقہ ہے کہ آپ جب ٹرکی آتے ہیں تو آپ اکیڈمی میں داخلہ لے کر آسانی سے 3-4 مہینوں میں زبان سیکھ سکتے ہیں۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں کامیاب ہونے کے لیے ترکش لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم یہ جی سر۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ترکی کے اندر کامیابی میں 80% جو رول ہے، 80 سے بھی اگر تھوڑا سا زیادہ کہہ لیں، 90% رول کہہ لیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بندہ گونگا اور بہرا ہے تو اس کے ساتھ صرف جو ہے اشاروں کی زبان سے بات کی جا سکتی ہے، اس کو آپ کوئی بھی بات سمجھا نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی بھی بندہ نوکری پہ نہیں رکھے گا کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی، کیونکہ آپ کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتا۔ آپ خود سے کسی کو کال نہیں کر سکتے، جا کے کوئی کھانے کے لیے روٹی پانی یا جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، فروٹ ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، یا کوئی بھی چیزیں آپ نہیں خرید سکتے۔ تو آپ اشاروں سے بات کریں گے کہ یہ مجھے دے دو، اور آپ پیسے نکال کے ان کو دیں گے تو وہ اپنی مرضی سے جتنے مرضی رکھ لیں گے اور باقی آپ کو دے دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے، آپ کو جاب بھی نہیں ملے گی، آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے، آپ جو ہے رہ بھی نہیں سکتے آسانی سے، ٹریول نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کا ہر کام جو ہے، آپ دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہوگی، جب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو سب سے بڑا بیریئر ہے کسی بھی بندے کی کامیابی میں ٹرکی کے اندر، وہ لینگویج بیریئر ہے۔ تو لینگویج ایک وقت کے ساتھ آتی ہے، اس لیے اگر آپ کا پروگرام ہے ٹرکی جانے کا تو آج سے سیکھیں، 2-3 مہینے ایک کتاب مکمل کر لیں، یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھیں، کوئی 100 ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ بہت سے الفاظ کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ ٹرکی میں جائیں گے تو پہلے ہفتے 10 دن 15 دن کے اندر آپ کو کافی حد تک زبان آنا شروع ہو جائے گی، سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد 2 مہینے سے 3 مہینے میں آپ اچھی خاصی ٹرکش بولنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ زبان بولیں گے تو آپ کہیں پر جاب بھی کر سکتے ہیں، اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں، ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، ریٹیل بھی کر سکتے ہیں، لوکل لوگوں کے ساتھ آپ بزنس کے حوالے سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، نیگوشیشن کر سکتے ہیں، اپنے لیے گھر کرائے پہ لے سکتے ہیں، اپنے لیے پراپرٹی خرید سکتے ہیں، بزنس رجسٹر کروا سکتے ہیں، بزنس رجسٹریشن کروانے کا بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کام ہے وہ وداؤٹ لینگویج ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کا زبان سیکھنا، زبان سمجھنا، اور اس میں آگے کمیونیکیشن بیریئر کو کراس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہیں سے 80% ناکام ہونے کے چانسز اپنے ساتھ لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنی پلاننگ میں زبان سیکھنے کو نہیں رکھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہاں رہ کر سوسائٹی میں خود بخود سن کے سیکھ لوں گا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پڑھنا بھی نہیں آئے گی، لکھنا بھی نہیں آئے گی، اور آپ جب دوسرے لوگوں سے سنیں گے تو وہ سن کے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ سب سے سلویسٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ جب آپ ڈیلی بیسس پر ایک پیج خود نہیں پڑھیں گے اور پھر اسی پیج سے متعلقہ گوگل پہ، یوٹیوب پہ، مختلف جگہوں پہ، یا آپ کا ٹیچر آپ کو لیکچر نہیں دے رہا ہوگا، پریکٹس نہیں کروا رہا ہوگا، تو آپ کے لیے زبان سیکھنا بہت سلو عمل ہو جائے گا، اور اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں 1 سال 2 سال ٹرکی میں اور کام بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ ایک بندہ جب فیملی کے ساتھ جاتا ہے تو $500 سے $600 اس کا منتھلی گھر کا کرایہ ہے، اور کھانے پینے کا خرچہ اور ٹرانسپورٹ، تو یہ ملا کے سارا $500-600 خرچہ آ جاتا ہے۔ اگر اکیلا بندہ رہتا ہے تو $250 سے $300 خرچہ آ جاتا ہے۔ تو جتنے مہینے آپ رہیں گے اتنے جو ہے وہ پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، ٹائم بھی زیادہ لگے گا، تو اس لیے مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ سروائیو کرنا اور کامیاب ہونا۔ تو زبان سیکھنا جو ہے وہ بیسک، سب سے بنیادی جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ فوری طور پر اگر تو آپ کی پلاننگ میں ہے اور آپ نے جانا ہے تو سارے کام چھوڑ کر آپ ڈیلی 1 گھنٹہ اپنا اس کو زبان کو دیں، اس کی پراپر پلاننگ کریں، سیکھیں، کتاب ہم سے لے لیں، یوٹیوب آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی، اور اسی پہ آپ کورسز بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو پراپر پلاننگ کے ساتھ لے کے چلیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے بھائی پلاننگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہاں جا کے جو گوگل ٹرانسلیٹر ہے یا دوسرے جو ایپ ہے ٹرانسلیٹر کے، ان سے مدد لے لیں گے، کیا یہ پلاننگ ٹھیک ہے ان کی کامیاب ہونے کے لیے؟ دیکھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سر پہ پڑے گی تو دیکھی جائے گی،
تو ایسے جو معاملات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا ونٹر آنے سے پہلے ونٹر کی پریپریشن کی جاتی ہے۔ جی سر، اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ بزنس میں ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ سردی کا موسم آنا ہے، تو وہ 2 مہینے یا 1.5 مہینے پہلے ہی شپمنٹ منگوا لیتا ہے۔ مثلا اگر اس نے جیکٹ منگوانی ہے جی سر، تو وہ 2 مہینے یا 1.5 مہینہ پہلے منگواتا ہے، اور پھر ہول سیلر اس سے لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی دکانوں پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل تو سر ایسا جیسے ہی ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے لوگ خریداری شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر فرض کرو کہ ایک بزنس مین ہے اور موسم سردی کا شروع ہو چکا ہے، اور اب وہ آرڈر دیتا ہے جیکٹ کا کہ چائنا سے آئے یا کہیں سے بھی، تو وہ اس نے آرڈر اب دیا ہے، اور جب تک وہ اس کا آرڈر پہنچے گا تو آدھا ونٹر گزر چکا ہوگا۔ بالکل سر ایسا تو ہی کوئی بھی جو خریداری کرتا ہے وہ ونٹر سے پہلے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس کا مال پہنچے گا تب تک سیزن آدھے سے زیادہ گزر چکا ہوگا، مارکیٹ میں پوٹینشیل نہیں ہوگا، وہ فیل ہو جائے گا۔ بالکل سر ایسا تو ہی اس مثال سے مراد آپ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کام آپ ایسے کرتے ہیں کہ جب آپ کے سر پہ پڑ جائے اس کے بعد پلاننگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ فیل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم گئے ٹرکی میں، ہمیں سمجھ نہ آئی، ہمیں فلاں بندے نے دھوکہ دے دیا، مجھے زبان نہیں آتی تھی اس لیے میں نے اسے ایز اے ٹرانسلیٹر ساتھ رکھا، اس نے آپس میں مل کے پتہ نہیں کیا بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے میرے سے پیسے لے لیے، مجھے کہا اتنے پیسے دے دو، یہ کر لو، میں نے کر دیا، میں نے اعتماد کیا کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی تھی، میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ آپس میں کیا ڈیل کر رہے ہیں، تو اس طرح سے میں لٹ گیا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک نہیں 10 نہیں 100 اس طرح کی کہانیاں ہیں۔ کیوں لٹ گئے؟ کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی تھی۔ آپ کے ساتھ دھوکہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مجھے زبان نہیں زبان آتی نہیں تھی۔ آتی تھی، اس بندے کو زبان آتی تھی، اسے میں نے اپنا سمجھ کے ساتھ رکھا، اسی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامی کا سبب اپنی جیب میں ڈال کے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک جی ہو سر، گیا؟ تو اس سبب کو سب سے پہلے تو اس کا گلا یہیں پہ گھونٹ دیں نا، آپ جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے اس سبب کو ختم کر کے جائیں اگر تو آپ نے جانا ہے، ورنہ ایسا کریں کہ ٹکٹ بھی کینسل کریں، ویزا بھی کینسل کریں، اپنے ملک میں ہی رہیں اور یہیں پہ کام کریں۔ یہاں نہ زبان کا مسئلہ ہے، نہ لیگل ایشو ہے، نہ کوئی اور پرابلمز ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی ملک میں جانا ہے تو اس ملک کی زبان کو سیکھیں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا مل جائے گا جو آپ کا ساتھی بن کر آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا، اور ہمارے بھائیوں کے لیے زبان کا جو بیریئر تھا یہ بھی بہت ضروری تھا سیکھنا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ یو ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ لوگوں کی مدد کیا کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔